بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. الخامس وعشرون، حدیث نمبر 25، آخری حدیث ہے اس باب کی. ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: علی کل مسلم صدقۃ. قال ارأیت ان لم یجد؟ قال یعمل بیدیہ فینفع نفسه ویتصدق. قال رأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملحوف. قال رأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف وبالخير. قال رأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے. ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے، تو صحابہ کو یہ سمجھ آیا کہ مال کا صدقہ ہے، کہ ہر مسلمان کو مال کا صدقہ کرنا چاہیے، اپنے مال کے اندر سے صدقہ کرے. تو پوچھا کہ ارأیت ان لم یجد؟ اگر اس کے پاس مال ہی نہ ہو، کچھ دینے کے صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہو ہی نہ، تو وہ کیا کرے؟ یعنی یہ آپ نے جو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے. اگر اس کے پاس مال کے ذریعے صدقہ کرنا ہو تو اگر اس کے پاس ہے ہی نہیں، کیا کرے گا؟ صحابہ نے یہ سمجھا کہ مال کے ذریعے ہو. تو قال یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق. سبحان اللہ. فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے. یعمل بیدیہ، مزدوری کرے، کام کرے. فینفع نفسہ، کام کرنے کے بعد پیسہ کمائے، اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے، کھانا پینا، کپڑا لتا، گھر بار جو بھی کرنا ہو اپنے کمائے ہوئے مال سے اپنے اوپر خرچ کرے، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو صدقہ کرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی مال کو اس کے حقوق کے ساتھ کمانا بھی عبادت ہے. مال کو اگر انسان کماتا ہے اس کے حقوق کے ساتھ، یعنی مال کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو یہ اس کا کمانا بھی عبادت ہے. کیونکہ جتنی دیر وہ کمانے کے اندر مصروف رہے گا، اپنی جاب کے اوپر لگا رہے گا، اپنے کام کے اوپر لگا رہے گا، یہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. انسان کا سیلف سفیشینٹ ہونا، کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنا خود کمانا، انسان کتنی برائی سے بچ جائے گا. وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، ایسا انسان چوری نہیں کرے گا، برائیوں سے بچے گا. ایسا انسان زکوٰۃ نکالے گا، صدقہ نکالے گا، اور جتنی دیر کام کاج کے اندر مشغول رہے گا بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. اور جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، کبھی یہاں جا کے بیٹھے گا، کبھی وہاں جا کے بیٹھے گا، کبھی یہاں اس کی سنے گا، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی، برائی کرتا. تو اسے کہ خود کمانا. اسی سے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بات لکھی ہے اس کے تحت کہ یہاں پر وہ انسان جو تنگ دست ہے، خالی ہاتھ ہے، یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو تنبیہ ہے،
اس کو متنبع کرنا ہے کہ اس کو چاہیے کہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے. کسی کے اوپر کیا نہ بنے؟ بوجھ نہ بنے، بلکہ محنت کرے. کیا کرے؟ محنت کرے. اور محنت کرے، اپنے ہاتھ سے کام کرے، اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے بعد اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے. تو اگر اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا کماتا ہے کہ وہ اس کی فیملی کے لیے انف ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بھیج سکتا. تو کہا کہ جو وہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرے گا اس کے اوپر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیں گے. مال کمانا عبادت اگر اس کے حقوق کے ساتھ ہے، اور وہ اس خرچ کرے گا اپنی ذات کے لیے، اور پھر کچھ بچتا نہیں ہے صدقے کے لیے، تو کہا کہ اپنی ذات پر خرچ کیا وہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. اب آگے ایک اور چیز کہا ہے، ارائیت ان لم یستطع. ریسیشن ہے، کام ہی نہیں ملتا. کہے کہ بھائی کام ہی نہیں ملتا. انسان سچے دل سے کوشش کرے تو اللہ انتظام کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ بھائی ارائیت ان لم یستطع، کہ بھائی کام تلاش کیا، بہت کوشش کی، کام ہی نہیں مل رہا ہے. تو فرمایا کیا ہوا؟ جب کام نہیں ہے تو پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو صدقہ کیسے کرے گا؟ تو فرمایا کہ یعین ذا الحاجۃ الملہوف، کسی محتاج کی، کسی مصیبت میں گھرے ہوئے انسان کی مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. چلو بھائی تو صدقہ نہیں کر سکتا، تو کہا کہ کوئی انسان مصیبت کے اندر مبتلا ہے، کوئی انسان مجبور ہے. مجبور بہت ساری اعتبار سے، وہ خود کوئی چیز نہیں کر سکتا، آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے تو آپ نے اس کو وہ چیز کر کے دی، یہ صدقہ ہے. کسی بھی طریقے سے اس کی آپ نے مدد کر دی، ایڈوائز کے حساب سے، فزیکلی، عملی طور پر، قولی طور پر، جس اعتبار سے آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اب صحابہ آگے پوچھ رہے ہیں کہ ارائیت ان لم یستطع، کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ یأمر بالمعروف او بالخیر. راوی کو اس میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے، اس لیے انہوں نے دو لفظ نقل کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یأمر بالمعروف کہا یا خیر کہا، یأمر بالخیر کہا. تو کہا کہ اگر وہ کسی کمزور کی، کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد بھی نہیں کر سکتا، تو کہا کہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ کسی کو بھلائی کا حکم دے. راستے میں آ رہا تھا، کوئی پہچان والا تھا، دوست کا بیٹا تھا، کوئی بھانجا بھتیجا کو مل گیا کہ چل بیٹا نماز پڑھ لے. وہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے آ گیا تو نماز کا ثواب تو ملا ہی، لیکن فرمایا تمہارے لیے یہ صدقہ ہے. گشت کے اندر انسان شریک ہو گیا اور جا کر بھلائی کا حکم دیا کہ بھائی نماز کے لیے آؤ، نماز کی پابندی کرو، تعلیم ہو رہی ہے تعلیم کے لیے آؤ، یہ بھی بھلائی کا حکم، اس پر بھی صدقے کا ثواب. فرمایا کہ ارائیت ان لم یفعل. سبحان اللہ. کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، بہت مشغول ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا، تو آخری درجہ فرمایا کہ یمسک عن الشر فانها صدقۃ، کہ بھائی اتنا تو انسان کر سکتا ہے کہ انسان برائیوں سے بچا رہے، خود برائی سے بچا رہے اور اپنی برائی سے، اپنے شر سے دوسروں کو بچائے، تو یہ صدقہ ہے. بھائی چلو آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی، انسان خود بچے گناہوں سے، یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے شر سے، اپنی برائی سے لوگوں کو بچائے تو یہ بھی صدقہ ہے. اور اس سے ہم کو ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بھائی ہر ایک کی سچویشن، ہر ایک کی حالت الگ الگ ہوتی ہے. اگر آپ ایک نیکی نہیں کر سکتے تو بھائی اس بات میں ہم کو یہی سکھایا گیا ہے کہ نیکیوں کے بہت سارے راستے ہیں. انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھا نہ رہے، انتظار نہ کرتا رہے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، اچھا یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لے. بھائی تو گش میں نہیں جا سکتا تو ذکر میں بیٹھ جائے. میں یہ نہیں کر سکتا تو کہا یہ کر لے. بہت سارے نیکی کے راستے ہیں، کما نہیں سکتے چلو ٹھیک ہے، تو کہا کہ دوسرے اسٹیپ پر آ جائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد ہی کر لو، اس میں بھی صدقہ ہے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک درجہ اور نیچے آ جاؤ، کسی کو بھلائی کا حکم ہی کر دو، اس پر بھی. تو یہ الگ الگ راستے بتائے گئے کہ اگر اس میں اسٹیپ بتایا گیا کہ آپ ایک کام نہیں کر سکتے تو دوسرا کام کر لو. نیکیوں کے بہت سارے راستے موجود ہیں، انسان کسی بھی راستے سے جنت کو، اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے. باب فی الاقتصاد فی الطاعت.
اطاعت میں، عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا، ماڈریٹ ہونا. انسان ایگزیجریشن سے، غلو سے، حد سے باؤنڈری کراس کر جانے سے احتیاط کرے. کہ انسان یعنی دیکھیے ایک جو ہے انسان دنیاوی معاملات میں ایگزیجریٹ کرے، تو وہاں تو شریعت نے بریک لگائی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ماڈریٹ رہو، اعتدال کے ساتھ، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی. لیکن عبادت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. عبادت کا حکم ہے، لیکن عبادت میں آپ یہ سوچو کہ عبادت میں اپنی منمانی کروں، اپنی طرح سے عبادت کروں. عبادت کے اندر بھی طریقہ سکھایا گیا کہ بھائی اعتدال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلی آیت، جیسے امام نووی کی آیت ہے کہ جب بھی انہیں چیپٹر شروع کرتے ہیں تو قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں. پہلی آیت ہے طٰہٰ ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم تم کو مشقت کے اندر اور پریشانی کے اندر ڈالیں. اصل میں کیا ہوتا تھا کہ جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کے اندر لمبی لمبی نوافل پڑھتے تھے، دیر دیر تک لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں کیا آ جاتا تھا؟ ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، پھول جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ. پھر دن میں دعوت کا کام کرتے تھے، صحابہ کی ملاقات کرنا، یہاں جانا وہاں جانا، یہ ڈیلیگیشن سے ملنا اس سے ملنا. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بھائی قرآن اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے حصے فرما دیے. رات کے اول حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیتے ہیں؟ آرام فرما دیتے. پھر آخری رات میں عبادت فرما دیتے. تو کہا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ آپ کو مشقت کے اندر، پریشانی کے اندر ڈالیں. دوسری آیت یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ آیت جو ہے اوپر کنیکٹڈ ہے روزے سے، یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اوپر روزے کے حکام بیان کیے گئے روزے کے متعلق. یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکام بیان کیے، اور روزے کے حکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میں نے تم کو دیا ہے، اس سے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ روزہ دے کر تم کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا تم کو کہ اللہ کے یہاں کھانا نہیں ہے، اللہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں ہم نے روزہ تم کو دی. تو کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ سفر کی حالت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. انسان سفر کی حالت میں کیا کر سکتا ہے؟ چھوڑ سکتا ہے. بیمار ہے نہیں روزہ رکھتا، روزہ چھوڑ سکتا ہے. اتنا بیمار ہے کہ آپ اس کے بچنے کے تو فدیہ بھی دے سکتا ہے. تو کہا کہ روزے کے ذریعے یہ نہیں کہ تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، رکھنا ہی پڑے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے، جنگ احد رمضان میں ہوئی ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ ہم کو غزوہ احد کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا. ایک روایت کہ روزہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور ایک روایت کہ بھائی روزہ چھوڑو تاکہ تم مضبوطی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ لڑ سکو. تو اگر ایک ہی آپشن ہوتا، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے. تو یہ باب جو ہے اسی کی طرح اس باب کے اندر جو احادیث بیان کی جائے گی، اس میں ہم کو میانہ روی کہ انسان ماڈریٹ کس طرح سے رہے، انسان حد سے آگے نہ بڑھے. عبادت کے اندر چاہے عبادت کر رہا ہے، لیکن عبادت کے اندر بھی شریعت نے حدود بیان کی ہے، باؤنڈریز بیان کی ہے کہ انسان اس طرح عبادت نہ کرے کہ دوسرے کے حقوق ضائع ہو جائے. انسان اس طرح عبادت نہ کرے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے. اسی لیے کلو وشرب کے اس دن میں بچیوں کو تفسیر پڑھا رہا تھا، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے کلو وشربوا ولا تسرفوا کے تحت کہا اس آیت کے اندر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی میں تو بس اب کھانا نہیں کھاؤں گا، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو پھر میری طبیعت گناہ کی طرف چلتی ہے، اب میں کھانا بند کر دوں. مفسرین علماء نے لکھا ہے انسان کے لیے اتنا کھانا فرض ہے، اتنا کھانا واجب ہے جس سے اس کی جان بچ سکے. کھانا تھا جان بوجھ کے نہیں کھایا اور بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ عبادت نہیں کر سکتا، اتنی کمزوری آ گئی.
اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، چیئر پر نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، اتنی کمزوری آ گئی ہے. تو کہا کہ وہ گنہگار ہوگا. یہ دیکھیے عبادت اس انداز سے کرو، اس ڈھنگ سے کرو کہ وہ شریعت کی حد میں ہو، سنت طریقہ اس کے اندر ملحوظ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، بہت اچھی حدیث ہے، وعندها امرأۃ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حضرت عائشہ کے پاس، وعندها امرأۃ، ان کے پاس ایک عورت کو بیٹھا ہوا دیکھا. قال من هذه، یہ کون ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان گھر میں جائے اور اپنے گھر میں کسی اجنبی کو دیکھے اپنے گھر والوں کے پاس جس کو وہ نہ پہچانتا ہو، تو شوہر کو یہ حق ہے کہ اپنے عورت سے پوچھے کہ یہ کون ہے. نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اگرچہ وہ عورت پردے میں تھی، نبی پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے. یہ سوچ کر انسان یہ نہ خیال کرے بھائی یہ تو عورت ہی ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ عورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ شوہر نہیں چاہتا ہے کہ وہ میرے گھر آئے. کیوں؟ کیونکہ بہت سے عورتیں آتی ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، اچھا تمہارے ہسبینڈ تم کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ یعنی میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں، بالکل یعنی یہ پکی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ایسی شکایتیں لوگ کرتے ہیں کہ بھائی مہمان نوازی اپنی جگہ پر ہے، تو کیا ہم ایسے معاملات میں بھی ہم مہمان نوازی کریں، ایسے عورت کو بھی ہم ویلکم کریں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے اچھا تمہارے شوہر تم کو کتنے پیسے دیتے ہیں، سال کے کتنے کپڑے دیتے ہیں، تمہیں کتنے زیور دیتے ہیں، اور پھر اپنے کہ مجھے تو یہ ملتا ہے، مجھے تو یہ ملتا ہے. تو یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے خلاف کیا کرنا ہے، انکریج کرنا ہے، اس کے خلاف بھڑکانا ہے. تو شوہر کو یہ حق ہے کہ پوچھے یہ عورت کون ہے. اگر شوہر کو پتہ چلے کسی کہ بھائی یہ عورت کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے اندر بھی یہ برائیاں لائے گی، تو منع کر سکتا ہے کہ بھائی آپ اس کے ساتھ اختلاط نہ کریں. یہ شریعت ہے بھائی، یہ شریعت ہے. نبی علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو کہا من ہادی، یہ کون ہے؟ تو کہا ہادی فلانا تذکر من صلاتها، کہ بھائی یہ اس وقت یہ عورت جو ہے ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، یعنی اس کی نماز کے بڑے چرچے ہیں، بڑی عبادت گزار عورت ہے، بڑی عبادت گزار عورت ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے. تو نبی علیہ السلام قال ما علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ یہ لفظ آتا ہے ایسا کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے کہ بھائی یہ کرنے کے لیے آتا ہے. کہ فرمایا کہ رک جاؤ، ماہ علیکم بما تطیقون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاقت کے مطابق عبادت کرو. کیونکہ کسی نے کہا بھائی یہ عورت جو نماز پڑھتی تھی کیا ہوتی تھی کہ بھائی جب وہ تھک جاتی تھی تو اپنی چوٹی ہے وہ کسی چیز سے باندھ دیتی تھی تاکہ وہ گر نہ جائے، یعنی اپنی ذات پر اتنی سختی کرتی تھی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت اس طرح عبادت کرتی تھی کہ جب تھک جاتی تھی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھی کہ اپنی چوٹی کو باندھ دیتی تھی تاکہ بھائی گرنے جائے تو وہ گرنے نہ پائے. تو نبی نے فرمایا کہ ماہ بما تطیقون علیکم بما تطیقون، اتنی ہی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر کیا ہے، طاقت. ہم تلاوت کر رہے ہیں اور زور زور سے اس کو یعنی وہ یاوننگ آ رہی ہے، یعنی وہ اس کو نیند آ رہی ہے، لیکن بس میں تو یہ پورا کروں گا. بھائی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، تم اس کے مکلف نہیں ہو. کھڑے ہو جاؤ، تھوڑے چل کے آؤ، تھوڑا پانی پی کے آؤ، تھوڑے فریش ہو کے آؤ، پھر عبادت کر لو. طاقت سے زیادہ تم کو مکلف بنایا نہیں گیا ہے. تم کو جب تم چل نہیں سکتے تو کہا کہ نہیں میں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا. بھائی تم چل ہی نہیں سکتے. معصوم بچے کو مکلف نہیں بنایا گیا 7 سال سے پہلے تو اس کو کیوں مسجد میں لے جب اس کو مکلف ہی نہیں بنایا گیا ہے. مجنون انسان جس کی عقل جاتی رہے وہ مکلف نہیں ہے نمازوں کا، وہ شریعت کے حکام کا مکلف نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو مسجد میں کیوں لایا جائے. بس میں تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. انسان بہت ساری چیزیں دین سمجھ کر کرتا ہے، وہ دین ہوتا. علیکم بما تطیقون، کہا کہ تمہاری طاقت کے مطابق ہے. فواللہ لا یمل، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اپنے اوپر ضروری کر لوں گا. تو کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تھکتا نہیں ہے،
اللہ تو ثواب دینے سے تھکنے والے نہیں ہیں، حتیٰ تملو تم خود تھک جاؤ گے. آگے روایتیں آ رہی ہیں، وہاں میں بتاؤں گا آپ کو کہ صحابہ نے کیا کیا چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی تھی، نبی نے ان کو روکا کہ تم، اللہ تھکتا نہیں ہے، حتیٰ تملو تم تھک جاؤ گے. پھر فرمایا کہ وکان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ. پھر کیا عجیب بات فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عبادت زیادہ پسند تھی جس عبادت پر کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، جس میں پنکچوالٹی ہو، تھوڑی ہو لیکن پنکچوئل ہو. ایسا نہیں کہ آج بیان سنا، اب جوش آ گیا تو تہجد بھی پڑھ لی اور یہ بھی پڑھ لی، وہ بھی پڑھ لی، اور 2 3 دن گائے، ایک بھی نماز نہیں، ایک دن جوش نہیں. نبی کو وہ کہا کہ جس میں ماڈریشن ہو، جس میں کیا ہو، اعتدال ہو، تھوڑا کرو لیکن کرتے رہو، استقامت کے ساتھ انسان کرتا رہے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں ہم کو اعتدال سکھایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میرے ہسبینڈ جو ہے، میرے شوہر جو ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ پوری قوام کہتے ہیں پوری رات عبادت کرنے والا، پوری رات عبادت کرنے والا. کہا کہ میرے جو شوہر ہیں پوری رات عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ماشاء اللہ، تو وہ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا شوہر عطا فرمایا. پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا یہی بات کہ میرے شوہر جو ہے پوری رات عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ کہا. حضرت عمر تعریف کرتے رہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر سے کہنے لگے کہ حضرت یہ عورت تعریف نہیں کر رہی ہے، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے. یہ عورت اپنے شوہر کی کیا کر رہی ہے؟ شکایت کر رہی ہے. تو حضرت عمر کو بہت سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ذہین ہو لیکن کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. حضرت حذیفہ نے ان کو متنبہ فرمایا، تو حضرت عمر نے جیسے حضرت عمر کو تنبہ ہوا ان کو ڈانٹا. فرمایا کہ پہلے بندوں کے حقوق ادا کرو. اللہ رب العزت اس وقت تک راضی نہیں ہوتے ہیں جب تک تم بندوں کے حقوق ادا نہ کرو. ان لزوجک علیک حق، ان لجسدک علیک حق. تم پوری رات عبادت کرتے ہو، دن میں روزے رکھتے ہو، تو طاقت کہاں سے آئے گی تمہارے اندر؟ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے. عبادت کے اندر بھی طریقہ وہ ہو جو سنت کا طریقہ ہو. نبی سے بڑھ کر طاقت والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ نبی ہمیشہ روزے رکھتے تھے؟ نبی سے زیادہ طاقت کی ہو سکتی ہے؟ تو اصل طریقہ وہ ہے جو سنت کا طریقہ ہے، جس میں اعتدال ہو، اور اعتدال سنت طریقے میں پایا جاتا ہے، نبی کے راستوں میں پایا جاتا ہے. نبی کے راستے سے ایک مرتبہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم کے محتمم صاحب، عالم دیوبند کے حضرت مولانا قاری حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک مرتبہ کسی نے خواب دیکھا دیوبند کے اندر. ایک مرتبہ کسی نے خواب دیکھا دیوبند کے اندر. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ کے خلفاء بھی ساتھ ہیں. تو اب پتہ چلا کہ بھائی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. ہاں یہ بات بھی ہے کہ بھائی جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جس نے نبی کو دیکھا خواب میں اس نے نبی ہی کو دیکھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. شیطان میری شکل اختیار. اس میں اختلاف ہے کہ کیا شیطان کسی اور بیس میں یعنی اللہ کی شکل میں، اللہ کی کوئی شکل تو نہیں ہے لیکن کیا وہ اللہ بن کر کسی اور شکل میں کسی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ بات تو پکی ہے کہ وہ نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی جو ہے نبی خیر محض ہے، نبی خیر ہے. شیطان شر محض ہے، وہ بالکل پیور شر ہے. تو وہ جو شر محض ہے وہ خیر کی شکل اختیار نہیں کر سکتا.
لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا وہ اللہ بن کر کسی کو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے، اللہ ہدایت دینے والے بھی ہے اور اللہ گمراہ کرنے والے بھی ہے. اللہ کی دونوں صفت ہے، اللہ ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے. تو کیا وہ اللہ کی شکل میں اللہ بن کر؟ ابن تیمیہ منع کرتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں کر سکتا. وہ نبی کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، اللہ کی شکل کیسے اختیار کرے گا؟ اللہ کی اس میں کیسے آئے گا، بیس میں کیسے آئے گا؟ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ بن کر کسی کو گمراہ کر سکتا ہے، اور ایسے واقعات موجود ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ چلہ کیا 40 دن، جیسے بزرگوں کے یہاں چلہ ہوتا ہے، چلہ کیا 40 دن، عبادت مجاہدہ کرتے رہے. جب 40 دن آخری دن تھا، 40 دن کے بعد ایک نور، ایک لائٹ آئی ہے بالکل، اور اس لائٹ کے اندر سے ایک آواز آئی، اور آواز کیا آئی کہ میں اللہ ہوں، عبد القادر بہت عبادت کر لی، بہت مجاہدہ کر لیا، بہت کوشش کر لی، آج سے تمہارے پر نماز معاف ہے، آج سے تمہارے پر نماز. اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوراً اسٹیٹس پر اپڈیٹ کر دے گا، مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ آج سے میری نماز معاف. ایک لائٹ اس کے اندر کہا کہ میں اللہ ہوں، بہت مجاہدہ کر لیا، بہت نمازیں پڑھ لیا، آج سے نماز معاف. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے نا. فوراً تنبہ ہوا، فوراً کہا کہ نماز نبی سے معاف نہیں تو امتی سے کیسے معاف ہوگی؟ نبی نے آخری دن، جس دن نبی کا انتقال ہوا ہے، اس دن فجر کی نماز نبی نے پڑھی ہے. جس دن نبی کا، اس دن بھی فجر کی نماز پڑھی ہے نبی نے. تو نبی کی آخری لمحے تک، آخری دن تک جس نبی سے نماز کو معاف نہیں کیا گیا، وہ امتی سے نماز کیسے جائے گی؟ روز الوفات میں جب نبی کا آخری دن تھا، فجر کی نماز نبی نے پڑھی. پھر جب ظہر کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا تو غنودگی کی عالم تھی، انکانشیس تھے. تو آنکھ کھولی کہ بھائی ظہر پڑھ لی؟ تو کہا کہ نہیں اللہ کے حبیب، آپ کا انتظار ہے، کیونکہ جب تک نبی ہوتا ہے کوئی نبی کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا اللہ کے حبیب آپ کا انتظار ہے، آپ کا انتظار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. چونکہ ایک غنودگی، انکانشیسنس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک بے ہوشی یہ تھی. تو فرمایا کہ میرے اوپر پانی بہاؤ. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ میرے اوپر پانی ڈالو، 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو. اور وہ مشکیزیں بھی کیسے؟ فرمایا کہ وہ مشکیزیں ایسے ہو کہ جس مشکیزے کے اندر پانی بھرا گیا ہو اور اس مشکیزے کو کھول کر پانی نکالا نہ گیا ہو، یعنی پرانا پانی ہو. تو اگر 7 مشکیزے کا پانی میرے اوپر ڈالو. اب اس میں کیا حکمت تھی کہ 7 مشکیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا پوٹ تھا، بڑا سا پوٹ، اس میں نبی کو بٹھایا گیا اور 7 مشکیزیں نبی کے اوپر پانی ڈالے گئے. 7 ہی کیوں نبی نے فرمایا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نبی کو ہی اس کا علم ہے. لیکن ہمارے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں 7 اس لیے فرمایا کہ 7 کا عدد جو ہے وہ برکت والا ہے. 7 کا عدد کیا ہے؟ برکت والا ہے. کہ اللہ نے ہفتے کے دن کتنے بنائے؟ 7 بنائے. آسمان اللہ نے 7 بنائے، اللہ زمین 7 اللہ نے بنائی. تو کہا کہ یہ برکت والا عدد ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر اس میں جو بھی یہ ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی 7 مشکیزیں کا پانی ڈالا گیا. اسی لیے جو بعض عاملین ہوتے ہیں جو تعویذ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، وہ بھی اس میں بلیو کرتے ہیں کہ بھائی 7 کنویں کا پانی لے کے آؤ. شاید انہوں نے یہیں سے کچھ لیا ہوگا. وہ بھی اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی کو اگر پڑھ کے دینا ہو تو کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لے کے آؤ. شاید انہوں نے بھی 7 والا یہیں سے اڑایا ہے. بھائی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو کیا تھی بھائی؟ برکت والی ذات تھی. وہ تو کیا ذات تھی؟ وہ تو برکت والی ذات تھی. تو اور چیز کی طرف ذہن جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو برکت والی ذات تھی.
تو جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا. شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. ہاں اللہ کی شکل اس میں اختلاف ہے کہ بھائی کیا وہ اللہ بن کر کسی کو یہ کر سکتا ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, کہا کہ میں اللہ ہوں اور سے تمہارے پر نماز معاف ہے. تو کہا کہ نبی سے نماز معاف نہیں. مرض الوفات کا واقعہ میں نے بیان کیا. اتنا اہتمام کر رہے ہیں. نبی اکرم 7 مشکیزیں پانی ڈالا گیا, نبی کو ہوش آیا. ابھی لے جا رہے تھے نبی کو نماز کے لیے, ظہر کی نماز کے لیے. کتنی کوشش کی جائے ظہر کی نماز کے لیے. پھر بے ہوشی طاری ہو گئی, پھر پانی ڈالا گیا, پھر آنکھ کھولی ہے, پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. پانی ڈالتے اتنی دیر آنکھ کھلتی ہے, پھر بھی 3-4 مرتبہ اس طرح ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھ لو, صحابہ کو کہا آپ نماز پڑھ لو. تو اتنی نماز کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. تو کہا کہ تو کون ہو گیا؟ فوراً تنبہ ہوا کہ یہ شیطان ہے. فوراً کہا کہ بھائی جب نبی سے نماز معاف نہیں تو امتی سے نماز کیسے معاف؟ تو شیطان کہنے, اب دیکھیے شیطان ہوشیار ہے نا بھائی, معلم الملائکہ تھا. دوسرا یعنی ایک ویپن فیل ہو گیا, ایک حملہ فیل ہو گیا دوسرے راستے سے. کہا کہ عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا, تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. یہ دوسرا راستہ. اب یہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے, یعنی ان کو ان کے دل میں یہ غرور پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ تیرے پاس علم ہے اور تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. شیخ عبد القادر نے فرمایا نہیں, میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا, میرے اللہ نے مجھے بچایا, میرے اللہ نے مجھے بچایا. وہ دوسرا طریقہ ہے, لگتا تو بہت اچھا تھا کہ بھائی تیرے علم نے بچا لیا, لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ غرور پیدا کرے ان کے دل میں. اللہ نے تو جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا. ہاں اگر نبی خواب میں آ کر کوئی ایسی بات کہے, جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی کو دیکھا, لیکن نبی خواب میں آ کر کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو خلاف شریعت ہے, یا ہے کہ نبی کسی اور کی شکل میں آئے ہیں, تو وہ خواب قابل تعبیر ہوگا, اس کی تعبیر آپ کو پوچھنی پڑے گی. کسی زمانے میں ہندوستان میں یہ قاعدہ لایا گیا تھا اور لانا چاہتے تھے کہ نسبندی کیا ہے؟ ہم دو ہمارے دو, چائلڈ لمیٹیشن, کہ بھائی ایک انسان کے 2 سے زیادہ بچے نہیں ہو سکتے, یعنی 2 کے بعد اس کو آپریشن کے ذریعے اس کو یہی بند کر دو کہ بھائی یہ کسی کام کا ہی نہیں رہے, یعنی وہ اس کے بعد وہ باپ ہی نہیں بن سکتا. اس زمانے میں یہ لانا چاہتے تھے یا لایا گیا تھا. میرے خیال سے اندرا گاندھی, پرانے لوگ ان کو معلوم ہوگا, اندرا گاندھی سے کے زمانے میں میرے خیال سے یہ تھا. تو اس زمانے میں دہلی میں یا بمبئی کے اندر کسی نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے انکریج کر رہے ہیں, اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس نسبندی کے لیے. کسی نے خواب دیکھا. تو بھائی ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی کثرت امت کے اوپر فخر کروں گا, یعنی میری امت سب سے زیادہ ہوگی. تو امت زیادہ کیسے ہوگی؟ کہ بھائی جب اولاد آدم زیادہ ہوگی, اولاد زیادہ ہوگی, امت میں بڑھوتری ہوگی, تو پھر اللہ کے, تو ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ نسبندی, تو کانٹراڈکٹ ہے نا. تو پیسے یہ پوچھی جائے گی, اس کی تعبیر پوچھی جائے گی, کیونکہ نبی کی شکل میں کوئی نہیں آ سکتا, نبی کی شکل میں کوئی نہیں آ سکتا. تو جب معلوم کیا گیا تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انکریج نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کی تعبیر جب بتائی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی صاحب تھے جنہوں نے گورنمنٹ نے, جن کو بھائی ہر مذہب والے کو راضی کرنا ہے, تو وہ کسی عالم تھے یا کوئی تھے جس کو انہوں نے پیسے دیے تھے اور ان سے پیسے دے کر ان کے پاس فتویٰ لکھوایا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف, کیونکہ انکریج کرنے کا کیا مطلب ہے, یعنی نبی اکرم جو عالم ہے یا کوئی جو بھی ہوگا وہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں, تو وہ نبی کا حکم نہیں تھا, کسی اور کو اس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا, تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ یعنی یہ نبی کا حکم نہیں ہے. ہاں تو نبی اگر کسی اور شکل میں آتے ہیں یا کوئی ایسا حکم دیتے ہیں اس میں کانٹراڈکشن ہو, تو پھر اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے گی. اس خواب کی کیا پوچھی جائے گی؟ تعبیر پوچھی جائے گی.
طریقہ وہ ہونا چاہیے جو سنت کا طریقہ. جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی کو خواب میں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ کس کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سما کے قائل تھے. سما کا کیا مطلب ہے؟ جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں رقص, یعنی جب حمد باری تعالیٰ پڑھی جائے, نعت رسول پڑھی جائے تو وہ کھڑے ہو کر مست ہو جاتے ہیں, جھومنے لگتے ہیں, کھڑے ہو کر بالکل یعنی یہ ہو جاتے ہیں سامنے والا. ایسے ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. سما کہتے ہیں اس کو. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے, اور ان کے یہاں اس کی مجلس ہوتی تھی. انہی کے زمانے میں شاہ ضیاء الدین تھے, قاضی ضیاء الدین سنامی. قاضی ضیاء الدین سنامی یہ دہلی کے قاضی تھے. قاضی کے پاس تو پاور ہوتا ہے نا بھائی, قاضی یعنی کورٹ کا جج, اس زمانے میں اسلامی کورٹ کا جج, ان کے پاس تو پاور ہوتا ہے. یہ اس کے منکر تھے. یہ خواجہ نظام الدین کو بدعتی کہتے تھے. اب خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو یہ رقص کرتے تھے اور جو سما کرتے تھے, ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی وہ حدود شرع کے اندر تھا. یہ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں یہ باتیں لکھی ہیں. اصل میں الہ آباد کے اندر ایک اور بزرگ تھے شاہ خوب اللہ, ان کا نام تھا شاہ خوب اللہ. ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ حضرت خضر سے ملتے تھے, حضرت خضر سے ملتے تھے الہ آباد کے اندر. اور ان کے متعلق یہ بھی حضرت تھانوی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک کتاب تھی جس کے اندر فا لکھا ہوا تھا, تو ان کے خاندان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ فا جو ہے یہ حضرت خضر نے لکھی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ سما جائز ہے یا سما جائز نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو یہ واقعہ سناتا ہوں, یہ قصہ سناتا ہوں, اس سے تم خود فیصلہ کر لینا. اور انہوں نے یہ واقعہ سنا ہے کس کا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء اور کس کا؟ قاضی ضیاء الدین کا. قاضی ضیاء الدین کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ خواجہ نظام الدین کی سما کی مجلس ہو رہی ہے کسی باہر خالی ایریا کے اندر, وہاں ٹینٹ لگا ہوا تھا. تو سما میں تو وہی ہوتا ہے, کودنا اور زور زور سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل وجد میں آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, دنیا میں بالکل مست ہو جاتے ہیں. وہاں دیکھا کہ اب پورا ٹینٹ بھرا ہوا ہے اور وہاں وہ سما کی مجلس چل رہی ہے, اور خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس میں مشغول ہے. اب یہ اپنے وہ خدم حشم اپنے پولیس وغیرہ ساتھ میں لے کے گئے تھے. یہ خود بھی قاضی ہے اور عالم ہے, اس کو بدعت سمجھتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے گئے, لیکن وہ اتنا بڑا مجمع تھا کہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے. خواجہ نظام الدین کے پاس اتنا بڑا مجمع ہے کہ وہ نہیں جا سکتے تھے. تو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ یہ جو ٹینٹ ہے نا, ٹینٹ اس کی رسی کو, اس کی جو تنابیں ہیں جو اس کی نیچے کی, اس کو کاٹ دو, تو ٹینٹ گرے گا تو سب بیٹھ جائیں گے. تو انہوں نے اپنے وہ پولیس کو, اپنے وہ خدم حشم کو حکم دیا کہ اس کی جو تنابیں ہیں اس کو کاٹ دو, اس کی رسیاں کاٹ دو ٹینٹ کی, تاکہ وہ ٹینٹ بیٹھ جائے تو یہ لوگ بھی بیٹھ جائیں گے. انہوں نے کاٹ دی, لیکن خواجہ صاحب کی کرامت, خواجہ نظام الدین اولیاء کی, وہ بغیر رسی کے وہ ٹینٹ ویسے کے ویسے ہی رہا, وہ نہیں گرا. کہا کہ خواجہ صاحب کی کرامت. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ یہ کرامت ہے لیکن بدعتی کی کرامت, اس لیے میں نہیں مانتا اس کو. کہا کہ چلو دوسری مرتبہ آئیں گے, ابھی چھوڑ دو. پھر دوسری مرتبہ آئے, کبھی ان کو موقع ملا. جب ان کو موقع ملتا تھا وہ خواجہ نظام الدین اولیاء پر کیا کرتے تھے, اگرچہ ان کے معتقد تھے, بڑے معتقد تھے, لیکن جو بات وہ شریعت کے خلاف سمجھتے تھے اس میں ان کو روکتے تھے, اور کہا کہ یہ جو تم سما کرتے ہو میں اس کو شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں, کسی میں روکنا. اسی لیے ہمارے فقہاء اس کی اجازت نہیں دیتے, ناجائز کہتے ہیں, کیونکہ انسان پھر خواجہ صاحب کا جو تھا وہ کہا, علماء نے لکھا ہے کہ وہ حدود شرع کے اندر تھا. وہ خود بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. دوسری مرتبہ آئے, ان کو موقع ملا قاضی ضیاء الدین کو, شاہ صاحب کے پاس, خواجہ نظام الدین کے پاس, اسی بارے میں یہ کرنے کے لیے. تو خواجہ نظام الدین نے کہا کہ اگر میں نبی سے یہ بات کہلوا دوں تو تم مانو گے؟ میں اس پر یہ بات کہہ رہا تھا کہ جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی کو, اگر یہ بات میں نبی سے کہلوا دوں کیا تم مانو گے؟ پھر مجھے روکنا, مجھے ٹوکنا تم چھوڑ دو گے؟
قاضی صاحب کو پتہ تو ہے کہ بھائی قاضی خواجہ نظام الدین جو ہے اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی ہے کہ وہ بھی مجھے نبی کی زیارت کروا سکیں گے. تو کہا کہ ہاں. فوراً متوجہ ہوئے مراقبے میں اور ان کے اوپر توجہ ڈالی. ایک غنودگی کی شکل تاری ہوئی. قاضی صاحب نے دیکھ رہے ہیں کہ نبی میرے سامنے ہے, نبی علیہ السلام میرے سامنے, اور نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ فقیر کو کیوں پریشان کرتے ہو. قاضی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ بھائی فقیر کو کیوں پریشان کرتے ہو. تو قاضی نظام الدین قاضی ضیاء الدین جواب دے رہے ہیں اسی حالت میں کہ اللہ کے حبیب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں ہوش میں ہوں یا میں کسی اور کیفیت میں ہوں, لیکن آپ ہی کی روایتیں صحیح روات کے ذریعے, مستند روات کے ذریعے, صحیح قوی راویوں کے ذریعے ہم کو یہ پہنچی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی. خواجہ صاحب نے کہا کہ بات ہو گئی, تو کہا کہ مجھے جو جواب دینا تھا میں نے جواب دے دیا, مجھے جو جواب دینا تھا مجھے کیا کر دیا. اور اس کے فوراً بعد ایک وہ سما کی مجلس شروع ہوئی اور ایک ہنگامہ شروع ہوا اور سب کھڑے ہوئے اور خواجہ صاحب پر ایک وجد طاری ہو گیا, ایک وجد طاری ہو گیا. تو قاضی صاحب بازو میں کھڑے تھے, بات ختم کر دیتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے. قاضی صاحب بازو میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کو یعنی وہ وجد میں آ گئے اور بالکل کھڑے ہو رہے تھے. تو قاضی ضیاء الدین نے ان کا ہاتھ پکڑا, کچھ دیر کے لیے ان کو سنبھال لیا. پھر اچانک کیفیت طاری ہوئی, پھر وہ کھڑے ہوئے, پھر ان کا ہاتھ پکڑا, قاضی صاحب کو روک لیا. پھر تیسری مرتبہ ایک وجد اور ایک کیفیت طاری ہوئی, خواجہ صاحب کھڑے ہوئے اور بالکل وجد میں آ گئے اور جھومنے لگے. اس مرتبہ قاضی ضیاء الدین بھی اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب کو نہیں روک سکے, خواجہ صاحب کو نہیں روک سکے. جب وہاں سے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو ان کو بدعتی سمجھتے ہیں اور آپ تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ان کی. تو کہا کہ جب ان کے اوپر پہلی مرتبہ وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو مجھے یہ, اب دیکھو کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے قاضی ضیاء الدین, اللہ نے کیا مقام ان کو دیا تھا. کہا کہ میں نے یہ احساس کیا, میں نے یہ فیل کیا کہ ان کی روح جو ہے ایک روح یہ عرش کے تخت کے یعنی آسمانوں کے اوپر چلی گئی ہے. پھر وہ جب دوسری مرتبہ ان کو وجد ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کی روح جو عرش کا تخت ہے وہاں تک پہنچ چکی ہے. تو وہاں تک تو میری رسائی تھی, میں نے ان کو پکڑ کے سنبھال لیا. کہا کہ تم زمین کے آدمی ہو, زمین پر رہو, اوپر مت جاؤ. لیکن جب تیسری مرتبہ ان پر وجد طاری ہوا تو وہ عرش کے اوپر چلی گئی تھی اور کہا کہ حاملین عرش جو تھے انہوں نے مجھے اوپر جانے نہیں دیا. کہا کہ یہاں تک خواجہ صاحب کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہے, مجھے روک لیا گیا. اس لیے میں خود تو میں جو ادب سے کھڑا تھا وہ ان کی تعظیم کے لیے نہیں, وہ حاملین عرش جو فرشتے تھے ان کی تعظیم کے لیے میں کھڑا تھا. تو یہ کہ بھائی جس نے نبی کو دیکھا نبی ہی کو دیکھا. چلو بات آ گئی ہے تو بات ختم کر دیتا ہوں. جب ان کا انتقال ہونے لگا, کس کا, قاضی ضیاء الدین کا, بہت بڑا اللہ والے, تو کسی نے کہا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ملنے آئے ہیں, آپ کو ملنے آئے ہیں, عیادت کے لیے آئے ہیں, آخری وقت ہے زندگی کا آخری. تو کہا کہ یہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے, ان کو کہو کہ میں کسی بدعتی سے نہیں ملتا. یہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے, میں کسی بدعتی سے. تو خادم نے جا کر کہا کہ حضرت نے یہ پیغام دیا ہے. تو کہا کہ حضرت کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ میں تائب ہو کر آیا, میں توبہ کر کے آیا, میں توبہ کر کے آیا. تو حضرت قاضی ضیاء الدین نے اپنی دستار, اپنی پگڑی, اپنا عمامہ اتار دیا. کہا کہ اس کو بچھاؤ اور خواجہ نظام الدین کو کہو کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے آئے, کہ جو متبع ہو کر آیا ہے, جو تائب ہو کر آیا ہے, جو سنت پر چل کر آیا ہے, وہ اس لائق ہے کہ میرے امامے پر چلے. خادم نے حضرت کا امامہ بچھایا. کہا کہ حضرت نے کہا کہ اس پر سے آؤ. حضرت نے کہا کہ نہیں, یہ تو دستار شریعت ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلا جائے. حضرت خواجہ نظام الدین نے اس کو اٹھایا, اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اور سر کے اوپر رکھ کر آیا. جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی کو دیکھا. کہا کہ میری طرف توجہ کرو کہ اللہ مجھے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے, میں اس دنیا سے اچھے حالت میں جاؤں. خواجہ صاحب بیٹھے رہے, ان کی طرف توجہ کرتے رہے. باہر نکلے تھے دہلیز پر, کسی نے کہا کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے. یہ ہمارے اکابر تھے. ان کی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی تھی, ان کی دوستی بھی کس کے لیے ہوتی تھی.
یہ آپس میں نہیں ایک دوسرے سے یہ کرتے تھے تو وہ اللہ کے لیے کرتے تھے. ان کا اپنا ذاتی کوئی اتنا اکرام کرتے تھے ایک دوسرے کو. تو بات تو ہماری وہاں سے چلی تھی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھا کہ دیوبند میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ایک دوسرے صاحب تھے, وہ دونوں یہ نبی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک صاحب دوڑتے ہوئے گئے, جلدی جا کر نبی کی خدمت میں پہنچ گئے. نبی نے ان کو اپنے قریب بٹھا دیا. مولانا قاسم نانوتوی آئے تو نبی نے ان کو اپنے پیروں کے اوپر اپنی گود میں اپنے لاپ میں بٹھا لیا. تو وہ جو پہلے عالم تھے وہ آئے تھے, کہا کہ حضرت میں تو بڑے جس شوق کے ساتھ دوڑتا ہوا ولولے کے ساتھ میں آیا ہوں, قاسم تو ایسے ولولے کے ساتھ نہیں آئے, وہ تو بہت پیچھے آئے, وہ تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے. تو فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی وہ اس لیے لیٹ آئے ہیں کہ وہ ان کو جب پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند میں آئے ہوئے ہیں تو میرے قدموں کے نشان تلاش کر رہے تھے, اور میرے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے اس کے اوپر آ رہے تھے, اس لیے وہ آہستہ سے آئے. اس لیے نبی کے قدموں کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہے انسان, اور اس کو نبی اپنی گود میں جگہ دے رہا ہے. تو جو انسان نبی کے راستوں کو, نبی کی سنتوں کو اختیار کرے گا تو وہ نبی کی اس کو شفاعت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ بات ہو مجھے تمام بات لمبی ہو گئی. مستورات کی جماعت بھائی ضروری اعلان یہ ہے کہ مستورات کی جماعت جو ہے ہماری مسجد میں آئی ہے, اور مستورات جو ہے یہ سراج کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. کل پورا دن جو ہے 11 بجے سے لے کے جو ہے 5-6 بجے تک جو ہے مستورات کو ہم وہاں بھیج سکتے ہیں, اور باقی جو ہے بیان کے بارے میں انشاءاللہ صبح کو اعلان کیا جائے گا, دوپہر کو زور کے بعد. سبحان اللہ, سبحان اللہ.